کی بھی علت تلاش کی ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر دیکھیں خاتم النبیین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسے کھل کر سامنے آتی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب حضرت کی گفتگو سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نبوت بالذات اور ایک ہے نبوت بالعرض۔ ایک ہے نبوت بالذات اور ایک ہے نبوت بالعرض۔ باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے، اور ہمارے پیغمبر کی نبوت بالذات ہے۔ اور بالذات اور بالعرض میں فرق یہ ہے کہ بالعرض جہاں سے شروع ہو وہیں جا کر ختم ہوتی ہے۔ حضرت اس لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بالعرض کا قصہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہو وہاں ختم ہوتا ہے۔ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت کے الفاظ آپ کے ذہن میں رہیں۔ بالعرض جہاں سے اس کا قصہ شروع ہوتا ہے وہیں جا پر ختم ہوتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا قصہ موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے، جیسے موصوف بالعرض کا وصف موصوف بالذات سے مکتسب ہوتا ہے۔ موصوف بالذات کا وصف جس کا ذاتی ہونا غیر مکتسب من الغیر ہونا لفظ بالذات ہی سے مفہوم ہے، کسی غیر سے مکتسب پر مستعار نہیں ہوتا۔ مثال درکار ہے تو لیجئے۔ یہ چونکہ آپ کو سمجھ نہیں آنی اس لیے میں کتاب بند کر کے چل رہا ہوں کہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں موصوف بالعرض جہاں سے شروع ہوتا ہے وہیں جا کر ختم ہوتا ہے۔ حضرت نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے آسمان پہ سورج چمکتا ہے تو اس کے چمکنے سے زمین بھی چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو سورج کی روشنی بالذات ہے، بغیر کسی واسطے کے اس کو اللہ سے ملتی ہے، اور زمین کی روشنی سورج کے واسطے سے ہے۔ اب ہم کہیں گے سورج کی روشنی یہ بالذات ہے اور زمین کی روشنی بالعرض ہے، اور بالعرض کا ضابطہ یہ ہے کہ جہاں سے شروع ہوگا وہیں جا کر ختم ہوگا۔ اب سورج نکلتا ہے تو زمین روشن ہوتی ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو زمین کے اوپر روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ روشنی ختم نہیں ہوتی، سمٹ کر واپس سورج میں چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے نبی خاتم النبیین، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت بالذات بلا واسطہ ہے، اور باقی انبیاء کی نبوت بواسطہ حضور پاک بالعرض ہے۔ لہذا ہمارے نبی سے ان کی نبوت نکلی ہے، اور ہمارے نبی پر آ کر نبوت ختم ہو گئی ہے۔ تو خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبوت چلی بھی حضور سے ہے اور ختم بھی حضور پر ہے۔ چلی بھی حضور سے اور ختم بھی حضور پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں، اب آپ ساری باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ حضور خاتم النبیین کیوں؟ اس لیے کہ وحی کی حفاظت کا وعدہ تھا اور وحی محفوظ ہوگی۔ اب سوال یہ ہے وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر نا۔ تو وحی کی بنیاد کیا ہے؟ نبوت۔ تو باقی انبیاء پر وحی تو آئی ہے اور ان کی نبوت بالعرض ہے، تو باقی انبیاء کی نبوت کی بنیاد کیا ہے؟ حضور کی نبوت نا۔ وحی کی بنیاد نبوت، اور نبوت بالعرض کی بنیاد نبوت بالذات۔ اب بتاؤ تو وحی کی بنیاد کون ہوگا؟ حضور پاک کی ذات ہوگا نا۔ نبوت آپ نے ختم کی اس لیے وحی محفوظ ہوگی، اور وحی کی بنیاد نبوت ہوتی ہے، نبوت بالعرض کی بنیاد نبوت بالذات ہوتی ہے۔ تو حضور علت العلل بنے یا نہ بنے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہم نے کہا جی فتنوں کا دروازہ بند ہو جائے۔ فتنوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ نبی۔ نبوت بالعرض، اور نبوت بالعرض کہاں سے آتی ہے؟ نبوت بالذات سے۔ اب دیکھو صد فتن یہ علت تھی، اس کی بنیاد نبوت بالعرض ہے، اور نبوت بالعرض کی بنیاد نبوت بالذات ہے۔ تو یہ نبوت بالذات علت العلل بن گئی کہ نہیں بنی؟ صحابی کو عظمت اور صحابیت ملتی ہے نبی کی وجہ سے، اور نبوت بالعرض ملتی ہے نبوت بالذات کی وجہ سے۔ آپ نے کہا نبوت ختم ہو رہی ہے عظمت صحابی کی وجہ سے۔ صحابیت اور علوم نبوت کی وراثت یہ نبوت کی وجہ سے ہے، اور نبوت بالعرض نبوت بالذات کی وجہ سے ہے۔ تو حضور کی نبوت یہ بنی علت العلل کے نہیں بنی؟ بن گئی۔ دین کامل نبوت کی وجہ سے ہے، اور نبوت بالعرض نبوت بالذات کی وجہ سے ہے۔ دین لے کر آتا ہے نبی، یہ نبوت بالعرض ہوتی ہے، اور نبوت بالعرض آتی ہے نبوت بالذات کی وجہ سے۔ تو حضور کا خاتم النبیین ہونا، اس کا معنی نبوت بالذات کیا جائے تو علت بنتی ہے ختم نبوت کی، علت العلل بنتی ہے؟
اس لیے ننوتوی فرماتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بذات ہے، آپ سے نبوت چلی ہے اور آپ پہ آ کر ختم ہو گئی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے کہ جو آخری نبی ہیں، آخری ہونا اس میں بذات فضیلت نہیں ہے، لیکن کسی آدمی کو کوئی چیز بذات ملنا یہ فضیلت ہے یا نہیں؟ یہ فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت کی بات ہے نا۔ اب دیکھو تحذیر الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سے یا خود، تحذیر الناس جو میں سمجھ رہا ہوں کسی سمجھ رہا ہوں یا خود سمجھ رہا ہوں، اور آپ یہ میرے لیے باعث فضیلت نہیں کہ میں نے خود سمجھا ہے۔ اب آپ ہاں نہیں کہتے، یہی تو بیماری ہے۔ بیماری سمجھ آ گئی نا؟ دیکھ آپ کے لیے ماننا مشکل ہے، میں کسی اور سے بات کیا کروں۔ میں مثال سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو تحذیر الناس میں خود سمجھ رہا ہوں، اور آپ اب میں یہ کہیں گے کہ تحذیر الناس کو جو میں نے سمجھا ہے یہ سمجھنا بذات ہے، اور جو آپ نے سمجھا ہے وہ سمجھنا، تو بذات سمجھنا وجہ فضیلت ہے یا نہیں؟ ایک طالب علم تھا، اس نے تحذیر الناس اس سال سمجھی، ایک نے اگلے سال سمجھی، ایک نے اگلے سال سمجھی۔ اب آپ کہتے ہیں جی میں جو آخری سال والا ہے میں سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں نے تحذیر الناس آخری سال سمجھی ہے، یہ کوئی وجہ فضیلت ہے؟ بھئی پہلے سال سمجھیں یا آخری سال سمجھیں، سمجھنے میں تقدم یا تاخر یہ تو وجہ فضیلت نہیں ہے نا، لیکن بذات سمجھنا بالعرض سمجھنے سے فضیلت والا ہے۔ تو فرماتے ہیں خاتم کا معنی زمانہ آخری میں آنا کریں تو یہ وجہ فضیلت نہیں ہے، سارے انبیاء کی نبوت چلے بھی ان سے اور ختم بھی ان پر ہو، یہ ہے وجہ فضیلت۔ اب خاتم النبیین حضور کی مدح بنتی ہے یا نہیں؟ وہ سمجھ آ رہی بات بن رہی ہے نا؟ اب اس پہ دلائل سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بذات ہے اور بقیہ کی بالعرض ہے۔ یہ دلائل سمجھنے۔ دلیل نمبر 1 فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ عالم ارواح میں اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا کہ آخر میں جو رسول آئے گا نا، سما یہ سما بتا رہا ہے آخر میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سب نبیوں سے وعدہ لیا کہ سما جاءکم، تم سب کے بعد آئے گا۔ سما بتا رہا ہے کہ وہ تم سب سے، اس کا زمانہ تم سب سے بعد ہوگا، سما جاءکم آئے گا، تم نے کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے ان پر ایمان لانا ہے، تم سب نے ان پر۔ تو پہلے ایمان کس کا ہوا؟ حضور پاک کا نا۔ پہلے ایمان کس کا ہوا اور پھر ایمان کس کا ہوا؟ تو ایک ہے جس پر ایمان لایا جائے اور ایک وہ ہے جو ایمان لائے۔ تو جس پر ایمان لایا جائے اس کا ایمان بلا واسطہ ہوتا ہے، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان بال واسطہ ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور کا ایمان بلا واسطہ ہے اور انبیاء کا ایمان بال واسطہ ہے، اور نبی تو آتے ہی ایمان سمجھانے کے لیے ہے نا، اس لیے اللہ کے نبی کی نبوت بذات ہے اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ یہ لَتُؤْمِنُنَّ بتا رہا ہے ہمارے نبی ان پر ایمان لائیں گے یا وہ ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے؟ تو جس پر ایمان لائے اس کا ایمان بلا واسطہ، اور جو ایمان لائے اس کا ایمان، اسی کو بذات اور بالعرض فرماتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ ہمارے پیغمبر کا ایمان بلا واسطہ ہے اور ان انبیاء کا ایمان بال واسطہ ہے۔ اس پر ایک بات سن لیں، خطبات حکیم الاسلام میں ہے۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے پوچھا الست بربکم، ارواح انبیاء، ارواح اصحاب، ارواح اولیاء، ارواح شہداء سب خاموش تھی۔ سب سے پہلے حضور نے فرمایا بلا، پھر انبیاء کی ارواح نے کہا بلا۔ اب بتاؤ روح ارواح انبیاء نے جو بلا کہا تو کس کی بلا سن کر؟ روح محمد۔ تو روح محمد کا بلا کہنا بلا واسطہ ہے اور باقی انبیاء کا بلا کہنا بال واسطہ ہے۔ تو ہمارے پیغمبر نے جو بلا کہا نا وہ بذات تھا، اور باقی انبیاء نے جو بلا کہا یہ بالعرض تھا۔ تو حضور کی نبوت بلا واسطہ یعنی بذات،
اور باقی انبیاء کی نبوت حضرت فرماتے ہیں دیکھو حدیث پاک میں ہے، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اتباع مجھ محمد کی کر دے۔ اس کا معنی یہ ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا ایمان یہ بواسطہ ہوگا، بلا واسطہ نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور کی شریعت کی اتباع کریں گے، اپنی شریعت کی بات نہیں کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا یہ دو مثالیں دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء اتباع محمد کریں گے، انبیاء کلمہ حضور کا پڑھیں گے تو انبیاء کی نبوت بالواسطہ ہوگی اور ہمارے پیغمبر کی نبوت۔ ایک درمیان میں غلط فہمی کا ازالہ کر لیں، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دیکھ پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی دیکھا تو حضور بہت ناراض ہو گئے اور فرمایا اے عمر تم تورات کی بات کرتے ہو، آج صاحب تورات بھی ہوتا نا وہ میری بات مانتا، اور تم میرے ہوتے تورات پڑھ رہے ہو، تم میرے ہوتے تورات پڑھ رہے ہو، صاحب تورات بھی ہوتا تو میری بات مانتا، میرے ہوتے ہوئے تورات کیسے پڑھی جا سکتی؟ اب اس پر شبہ مماتی کیا ڈالتے ہیں کہ جی انبیاء زندہ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، میری اتباع نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ نہیں۔ آئے گی بات میں نے آگے کرنی ہے لو کی، لو کیوں آتا ہے؟ انتفاع ثانی کے لیے بوجہ انتفاع اول کے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے میری اتباع کرتے، میری اتباع نہیں کی، انتفاع ثانی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ نہیں، انتفاع اول۔ کہتے ہیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، ہم نے کہا دیکھو اس کا جواب کتنا آسان ہے، یا جہالت کی وجہ سے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں اور یا ضد کی وجہ سے مانتے نہیں۔ یہ جو اتباع ہے اس کا نام تکلیفی زندگی ہے نا، تو تکلیفی زندگی قبر میں ہوتی ہے یا دنیا میں؟ تو موسیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بات فرما رہے ہیں یا قبر کی فرما رہے ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میری اتباع کرتے، اتباع نبوت قبر میں ہوتی ہے یا عالم دنیا میں؟ اس کا مطلب حضور فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام عالم دنیا میں زندہ نہیں ہے، اگر یہاں ہوتے تو میری اتباع کرتے۔ اور ہم موسیٰ علیہ السلام کی زندگی عالم دنیا میں مانتے ہیں یا عالم برزخ میں مانتے ہیں؟ ہم نے حیات اور مانی ہے یا نفی اور حیات کی ہے، مماتی سمجھتا خود نہیں ہے، اعتراض ہمارے اوپر کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری دلیل ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی ذات ہے، فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، حضور پاک نے فرمایا مجھے اولین کا علم بھی دیا گیا ہے، مجھے آخرین کا علم بھی دیا گیا ہے۔ فرمایا علم اول الگ ہے، علم آخر الگ ہے، اور جہاں پہ سارے علوم جمع ہوں اس کا نام حضرت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم اول الگ ہے، علم آخر الگ ہے، اور جہاں پر یہ سارے علوم جمع ہیں اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت فرماتے ہیں اس کی مثال سمجھو، ایک ہے علم سمع جو کان سے حاصل ہو، ایک ہے علم بصر جو آنکھ سے حاصل ہو، اور ایک ہے علم ذائقہ چکھنا جو کس سے حاصل ہو؟ زبان سے حاصل ہو۔ حضرت فرماتے ہیں علم سمع الگ ہوتا ہے، علم بصر الگ ہوتا ہے، علم ذائقہ الگ ہوتا ہے، لیکن یہ جہاں جا کے جمع ہوتے ہیں نا اس کا نام قوت دماغی ہے، اس کا نام اس قوت دماغیہ کو قوت عقلہ بھی کہتے ہیں اور نفس ناطقہ بھی کہتے ہیں۔ منطق والوں اسلام میں اصل وہ قوت دماغیہ ہے۔ اب حضرت فرماتے ہیں کہ جس چیز کا ادراک کان نے کیا ہے، اگر آدمی کا دماغ ختم ہو جائے تو کان ادراک کر سکتا ہے؟ اگر جس چیز کا ادراک آنکھ نے کیا ہے دماغ ختم ہو جائے تو آنکھ ادراک کر سکتی ہے؟ جس چیز کا ادراک زبان نے کیا ہے دماغ ختم ہو جائے تو زبان ادراک کر سکتی ہے؟ معلوم ہوا یہ جو علم سماع، علم بصر، علم ذوق ہے، علم ذائقہ، اس کا اصل مدرک قوت دماغیہ ہے۔ اصل مدرک کون ہے؟ قوت دماغیہ، اور اس قوت دماغ کی وجہ سے یہ آنکھ ادراک کر رہی ہے، اس نفس ناطقہ کی وجہ سے کان ادراک کر رہا ہے، اس قوت عاقلہ کی وجہ سے انسان کی زبان ادراک کر رہی ہے۔ حضرت فرماتے ہم یہ کہیں گے کہ نفس ناطقہ یہ مدرک بلا واسطہ ہے اور کان یہ مدرک
بالواسطہ ہے۔ دماغ ختم ہو جائے تو پھر کان کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتا، آنکھ ختم ہو جائے تو کان کسی بھی چیز کا، دماغ ختم ہو جائے آنکھ کی چیز کا ادراک نہیں کر سکتا۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح یہ سارے علوم الگ الگ ہیں اور جمع دماغ کے اندر ہیں، دماغ نہ ہو تو یہ ادراک نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی کے پاس علوم اولین بھی ہیں، ہمارے نبی کے پاس علوم آخرین بھی ہیں، اصل علوم جمع ہمارے نبی کے پاس ہیں۔ یہاں سے کوئی علم نبی کو ملا ہے، کوئی علم ولی کو ملا ہے، تو پیغمبر کو علوم بلا واسطہ ملے ہیں اور باقی انبیاء کو علوم اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں، اللہ کے نبی کے واسطہ سے ملے ہیں۔ اب آگے حضرت نے تھوڑی سی بات شروع کی ہے، پھر میں اب یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے نبی علوم کے ادراک میں بلا واسطہ ہیں اور باقی انبیاء علوم کے ادراک میں باواسطہ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبوت کی بنیاد، نبوت کے کمالات ذوی العقول میں کمالات کی بنیاد دو ہوتی ہیں، نمبر ایک علم اور نمبر دو عمل، اور یہی دونوں کمالات نبوت میں ہیں، علم اور عمل۔ لیکن نبوت کی بنیاد جو کمال ہے وہ کمال عملی نہیں ہے بلکہ وہ کمال علمی ہے۔ نبوت کی بنیاد کمال عملی نہیں ہے بلکہ کمال علمی ہے۔ اصل نبوت کا کمال یہ علم ہے، اصل نبوت کا کمال یہ عمل نہیں ہے۔ اس میں حضرت نے دلیل بڑی پیاری فرمائی ہے، فرمایا وجہ یہ ہے، اب میں ساری باتیں اپنے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، وجہ یہ ہے نبی کا امتیاز اور نبی کی خصوصیت اور نبی کا کمال وہ ہوتا ہے کہ جو نبی میں ہو اور دوسرے میں نہ ہو، نبی میں ہو اور دوسرے میں ہو تو نبی سے کم ہو، یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں نبی کی امت میں کوئی فرد ایسا نہیں مل سکتا کہ جس کے پاس علم نبی سے زیادہ ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کا کمال علم ہے۔ ایسے بندے نبوت کی امت میں مل جائیں گے کہ جن کے پاس علم تو کم ہوگا لیکن بظاہر اعمال ان کے پاس نبی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر عمل کمال نبوت ہوتا تو امتی عمل میں کبھی بھی نبی سے ہرگز نہ بڑھتا۔ یہ وہ عبارت جو میں نے آپ کو پیش کی ہے، اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کتنے فرمائے؟ بولو۔ امتی حضور کی امت میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن نے زندگی میں 50 حج کیے؟ اب بتاؤ 50 حج زیادہ ہیں یا ایک زیادہ ہے؟ تو امتی عمل میں نبی سے بڑھ گیا نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنے عمرے فرمائے؟ 4۔ اور امتی کتنے کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ہر رمضان کے مہینے میں جائیں تو 2 عمرے کرتے ہیں، صبح و شام صبح و شام، تو 60 عمرے وہ رمضان میں کر لیتے ہیں۔ اب دیکھو بظاہر امتی عمرہ کرنے میں اللہ کے نبی سے آگے چلا گیا نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اعلان نبوت کب ہوا ہے؟ 40 سال کے بعد، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 23 سال۔ اب 23 سال میں اللہ کے نبی پر جو نماز فرض ہوئی ہے وہ کب ہے؟ ہم بالفرض 23 سال ہی مان لیں تو اللہ کے نبی نے 23 سال نمازیں پڑھی، اور امتی جس کی عمر ہے 90 سال، 15 سال میں بالغ ہو رہا ہے تو اسے نمازیں کتنے سال پڑھی؟ 65 سال۔ اب بتاؤ 65 سال کی نمازیں زیادہ ہیں یا 23 سال کی زیادہ ہیں؟ تو بظاہر امتی نماز میں بھی اللہ کے نبی سے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے اب ظاہر ہے 23 سال ہی نبوت کے بعد رکھے ہیں نا، کوئی فرض کہہ لو کوئی نفل کہہ لو، اور امت میں کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلسل روزے رکھے ہیں۔ اب دیکھنے میں روزے میں امتی نبی سے بڑھ گیا۔ چلیں ایک امتی کو چھوڑ دو، ساری امت ملا لو، ساری امت، اللہ کے نبی کی نمازیں ایک طرف اور سارے امتیوں کی نمازیں ایک طرف ہوں تو بظاہر نمازیں اللہ کے نبی کی زیادہ ہیں یا امت کی زیادہ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے دیکھ لیں اور امت کے سارے روزے اکٹھے کر لو تو نبوت کے روزے زیادہ ہیں یا امت کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ایک طرف اور ساری امت کے حج اکٹھے کر لو تو بظاہر حج کن کے زیادہ ہیں؟ امت کے۔ لیکن اللہ کے نبی کا علم دیکھ لو اور ساری امت کے علم اکٹھے کر لو تو علم کس کا زیادہ ہے؟ اب دیکھو اعمال اکٹھے کرو تو بظاہر امت کے بڑھ جاتے ہیں، اور علوم اکٹھے کر بھی لو تو پھر بھی امت کے نہیں بڑھتے۔ تو معلوم ہوا ہے کہ نبوت کے جو کمال ہیں، کمالات نبوت میں بنیاد علم ہے، بنیاد عمل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عابدین بھی ہیں جو عمل کرتے ہیں
اور علماء بھی ہیں۔ اب اللہ کے نبی نے جو وارث فرمایا وہ علماء کو یا عابدین کو؟ علماء کو فرمایا نا۔ کیوں؟ وراثت تو اسی چیز میں چلے گی جو نبوت کا کمال ہوگا۔ اگر کمالات نبوت میں کمال عمل ہوتا تو اللہ کے نبی وارث عابدین کو فرماتے۔ پیغمبر کا نبوت کا کمال یہ چونکہ علم ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے وارث علماء کو فرمایا ہے۔ تو کمالات نبوت میں سے کمال علم ہے یا عمل ہے؟ بولو۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، انبیاء میں سے بعض بلند درجے کے ہیں اور انبیاء میں بعض دوسرے نبی کی نسبت کم درجے کے ہیں۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ندوی فرماتے ہیں یہ تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ بعض نبیوں سے افضل ہیں۔ اور وجہ فضیلت کیا ہے؟ اب دیکھو حضرت نوح نے کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال۔ اور حضور پاک نے کتنی کی؟ 23 سال۔ اب بتاؤ اگر نبی کی وجہ فضیلت تبلیغ ہوتی تو حضرت نوح کو حضور پاک سے افضل ہونا چاہیے تھا نا، کیونکہ ان نے تبلیغ زیادہ کی ہے، اللہ کے نبی کی تبلیغ کی عمر کم ہے، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھو اس سے ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، مجھے تبلیغ کا مخالف نہ سمجھنا، لیکن یہ ذہن میں رکھ لو ایک آدمی 1000 سالہ مبلغ بھی ہو تو ایک عالم کا مقابلہ وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ مبلغ کو کبھی عالم سے افضل نہ سمجھنا، یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لو۔ ہم مبلغین کو علماء سے افضل سمجھتے ہیں، اور ایسا عالم جو عالم بھی ہو، عابد بھی ہو اور محقق بھی ہو، اس کے مد مقابل آپ 1000 مبلغ بھی لے آئیں، اس عالم کا مقابلہ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جو علماء میں پھیلائی جا رہی ہے، عوام میں ہوتی تو ہمیں بات سمجھ آتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کتنے سال کی؟ اور حضور پاک نے؟ حضرت نوح افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ تو معلوم ہو کہ افضلیت کی وجہ تبلیغ نہیں ہے۔ حضرت زکریا کی عمر زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ زکریا علیہ السلام 100 سال کے بعد فوت ہوئے ہیں، تو زکریا علیہ السلام کی عمر زیادہ ہے حضور پاک کی؟ افضل کون ہے؟ معلوم ہوا کہ افضلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے، افضلیت کی وجہ عمر بھی نہیں ہے، تو پھر افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے ہیں علم کمالات نبوت میں سے ہے۔ جس نبی کے پاس علم جتنا زیادہ ہوگا وہ نبی دوسرے نبیوں سے اتنا ہی افضل بھی زیادہ ہوگا۔ ہمارے حضور افضل الانبیاء ہیں کیونکہ ہمارے نبی عالم الانبیاء ہیں۔ آپ کا علم سب سے زیادہ ہے، علمت علم الاولین والآخرین، لہٰذا ہمارے نبی سب سے افضل بھی ہیں۔ اس کی وجہ کمال نبوت علم ہے، ہمارے نبی کے پاس اولین آخرین علم جمع ہے، تو ہمارے نبی اولین آخرین سے پھر افضل بھی ہیں۔ تو کمال نبوت کیا ہوا؟ بولو کیا ہوا؟ علم ہوا نا۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھیں، حضرت فرماتے ہیں کہ علم چونکہ کمال نبوت میں سے ہے اور ہمارے نبی مجمع العلوم ہیں، پہلے علم ان کے پاس ہے، ان کے واسطے سے کسی اور کے پاس ہے، تو جس کو علم بلا واسطہ ملے اسے کہتے ہیں اس کی نبوت بلا واسطہ ہے، اور جس کا علم کسی اور کی وجہ سے ہو اس کہتے ہیں اس کا علم بال واسطہ ہے۔ اور نبوت کی بنیاد علم ہے، کمال نبوت میں سے بنیادی کمال علم ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا علم بلا واسطہ کا معنی نبوت بلا واسطہ ہے، اور علم بالواسطہ کا معنی کہ نبوت بھی بالواسطہ ہے۔ ہمارے پیغمبر کے علوم بلا واسطہ، لہذا ان کی نبوت بالذات ہے، باقی انبیاء کے نبوت علوم بالواسطہ، لہذا ان کی نبوت بھی بالواسطہ اور بالعرض ہے۔ یہ حضرت نے ذاتی ہونے پہ دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اب ذرا اس سوال کا جواب سن لیں۔